کو مل جاتا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ جو علم انسان کو ملتا ہے وہ خبر کے ذریعے سے. یعنی حواس خمسہ کا علم ایک محدود ہے، تھوڑا سا ہے، اس سے تھوڑا زیادہ عقل سے ہے، لیکن سب سے زیادہ علم ہے انسان کو جو ملتا ہے وہ خبر کے ذریعے سے. مثلا خبر آپ نے سنی کہ امریکہ نے عراق پر حملہ کر دیا، جاپان میں ہیروشیما پر امریکہ نے بم ڈال دیا تھا، ٹوکیو بہت بڑا شہر ہے جاپان کا، امام بخاری بہت بڑے محدث تھے، امام ابو حنیفہ بہت بڑے فقیہ تھے. تو یہ جو خبر ہے، ظاہر بات ہے آپ نے نہ امریکہ کو حملہ کرتے ہوئے دیکھا عراق پر، نہ ٹوکیو آپ نے دیکھا، نہ آپ نے ابو حنیفہ کو دیکھا، نہ امام بخاری کو دیکھا. یہ کیا خبر ہے؟ تو خبر جتنی ہے، خبر میں دنیا کا ہر انسان، وہ مسلمان ہو نان مسلم ہو، پڑھا لکھا ہو بے پڑھا لکھا ہو، عالم ہو جاہل ہو، کسی جگہ کا رہنے والا ہو، ہر انسان خبر میں سب سے پہلے دیکھتا ہے کہ خبر دینے والا سچا ہے کہ جھوٹا ہے. اگر خبر دینے والا سچا ہے اور اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے تو پھر انسان اس خبر کو مان لیتا ہے. اسی طرح پر اللہ تعالیٰ نے جو خبر کا جو بھیجنے کا، وہی ایک خبر ہی اللہ کی طرف سے، اس کا تو انتظام فرمایا. اللہ نے سب سے سچے انسانوں کے ذریعے سے کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا متعلق بڑے سے بڑا دشمن بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہو. سب سے سچے انسانوں کے ذریعے سے. تو میں عرض کر رہا تھا وہی، اس سے علم جو ملتا ہے، علم حضوری، علم کی بھی دو قسم ہے، علم حصولی ہے جو حاصل کیا جاتا ہے کتاب کے ذریعے سے، تجربے کے ذریعے سے، لیبارٹری کے ذریعے سے، مذاکرات کے ذریعے سے، اور دوسرے ذرائع جتنے بھی علم کا حاصل کرنے کے ہیں، مدرسے میں پڑھ کر، کالج میں پڑھ کر، کتابوں میں پڑھ کر، تجربات کر کے، یہ علم حصولی ہے. یعنی ایک علم آپ کو حاصل ہو گیا، اور ایک علم حضوری ہے. حضوری کا مطلب کہ آپ پر طاری ہے وہ علم. مثال کے طور پر آپ کے سر میں درد ہے، آپ کے چہرے کی میں رنگت دیکھ رہا ہوں، آنکھیں سرخ ہیں اور سر میں آپ کو گرانی چہرے پر، تو مجھے علم حصولی حاصل ہوا. یا آپ نے کہہ دیا میرے سر میں درد ہو رہا، مجھے سن کر علم حصولی حاصل ہوا. لیکن علم حضوری، اگر میرے سر میں درد ہو تو وہ علم حضوری ہے کہ میں خود، مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، مجھے کسی کہنے بتانے والی ضرورت نہیں، میں خود محسوس کر رہا ہوں کہ میرے سر میں سر پھٹا جا رہا، سخت درد ہے. یہ علم حضوری ہے. تو اس طرح پر آپ دیکھیے، جیسے سورج ہے، اس کی گرمی ہے. ایک بچہ اگر سائبیریا میں پیدا ہوا جہاں پر سردی ہوتی ہے، شدید سردی، بادل ہی بادل ہوتے ہیں، سورج نظر نہیں آتا، تو اس کو سورج کی گرمی کا علم حصولی ہوگا کہ اس نے، کسی نے بتایا سورج بہت گرمی پہنچاتا ہے، یا کہیں پڑھا. لیکن جو آدمی، سورج افریقہ کے جنگل میں ہے، صحرا میں ہے، ریگستان میں ہے، سعودی عرب کے، ہندوستان میں، یو پی میں ہے، دہلی میں، جہاں تپش سخت گرمی ہوتی ہے، تو وہ علم، اسے علم حضوری کہلایا کہ اسے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، وہ خود محسوس کر رہا ہے، اس کا پسینہ نکل رہا ہے. تو علم حضوری، علم حصولی جو ہے وہ یقینی نہیں ہوتا. کوئی بھی آدمی عقل سے جو چیز ثابت کرے گا، عقلی دلائل سے، تو دوسرا عقل والا اس کو توڑ بھی سکتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ عقل جو ہے وکیل ہے، جج نہیں ہے. وکیل کو جیسا مقدمہ دو گے اس کی پیروی کرے گا، اس کو اپنے پیسے سے مطلب ہوتا ہے. جیسا مقدمہ دو گے، صحیح یا غلط، اس پر دلائل فراہم کرے گا، عقلی دلائل فراہم کرے گا. تو ہر عقلی دلیل کو توڑا جا سکتا ہے، اس کے خلاف دلیل لائی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر سر سید احمد خان جو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے بانی ہیں، ان کے صاحبزادے، ان کے بیٹے بیرسٹر محمود بہت بڑے قانونی دماغ تھے، لیکن بعض باتوں کی وجہ سے، بعض عادتوں کی وجہ سے کبھی بھول جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ وہ عدالت میں حاضر ہوئے، جو موکل جن کا کیس لڑنا تھا، اب ان کے ذہن میں کچھ ایسا التباس ہو گیا کہ انہوں نے جو دلیلیں دینی شروع کر دی سامنے والے فریق، یعنی مخالف فریق کے حق میں. اب وہ جس کے وکیل تھے، جو ان کا موکل تھا، وہ پریشان کہ وکیل میرے ہیں، دلیل ان کے حق میں دے رہے ہیں، سارے ان کی بات کو ثابت کرتے چلے جا رہے ہیں. لیکن بہت بڑے آدمی تھے، ہمت نہیں ہو رہی تھی بولنے کی. کسی وکیل کے ذریعے کروا کہ بھائی آپ تو میرے وکیل ہیں،
آپ تو کیس اس کا ثابت کر رہے ہیں، دلائل اس کے حق میں دے رہے ہیں. وہ بہت دلائل دے چکے تھے جب تک. اب وکیل نے ان کو کہا تو پھر انہوں نے کہا مائی لارڈ، فریق کے مخالف میرا سامنے والا جو فریق ہے اس کا وکیل زیادہ سے زیادہ اپنے کیس کی حمایت میں اتنے دلائل دے سکتا ہے جو میں نے ابھی تک دیے ہیں. پھر ان دلائل کو توڑنا شروع کر دیا، ایسا کہ بالکل اسے ایسا توڑ کے بکھیر دیا. لوگ اشش کر اٹھے، ان کی عقل، ان کے دلائل اور ان کے وکالت کے کتنے کامیاب وکیل ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وکیل جو ہے وہ عقل سے، تو عقل کو علم یقینی نہیں ہوتا. قرآن کا علم جو ہے علم یقینی ہے، اور قرآن نے انسانیت کو جو نظام دیا ہے وہ عقل کے بھی مطابق ہے، فطرت کے بھی مطابق ہے. اب آپ دیکھیں کہ قرآن پاک نے یہ کہا جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، ہم نے آپ کو ایک درمیانی امت بنایا. اس امت کو، امت مسلمہ کو، افراط و تفرید کے بغیر، نہ اس سائٹ پر نہ اس سائٹ پر، بالکل بیچ میں. خیر الامور اوسط، وہ کہا جاتا ہے عربی میں کہ سب سے اچھا وہ ہوتا ہے جو درمیانی درجے کا ہو، جو درمیان میں ہو. تو اسلام، امام غزالی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اسلام جو ہے وہ دین وسط ہے، دین اعتدال ہے. اسلام کی خاصیت ہے اعتدال. کیا مطلب؟ دیکھیے، ایک طرف تو کفر ہے، خدا کو نہیں مانتا ہے، لاکھوں انسان ہیں جو خدا کے منکر ہیں، خدا کو نہیں مانتے. اور ایک طرف شرک ہے کہ بہت سوں کو خدا مانتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کو خدا مانتے ہیں. اسلام ایک بیچ کی چیز ہے. توحید کیا ہے؟ کہ ایک کو مانتے ہیں، ایک کے علاوہ کو نہیں مانتے. تو اسلام ایک درمیان کی چیز ہے. اس طرح پر اب دیکھیں، ایک ہے فضول خرچی، آدمی بلا ضرورت خرچ کر رہا ہے، اور ایک ہے بخل، کنجوسی، کہ ضرورت ہے تو بھی خرچ نہیں کر رہا. کنجوسی کہ آدمی بس بخیل بن کے بیٹھا، خرچ ہی نہیں کر رہا، جتنی ضرورت ہے، شدید ضرورت ہے، پھر بھی خرچ نہیں کر رہا. اور فضول خرچی، اسراف یہ ہے کہ بلا ضرورت آدمی پیسے اڑا رہا ہے. سخاوت درمیان کی چیز ہے. کیا مطلب؟ کہ جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کرنے سے نہیں گھبراتے، دل کھول کے خرچ کرتے ہیں، اور بلا ضرورت خرچ نہیں کرتے. تو سخاوت ایک اعتدال کی درمیان کی چیز ہے. اس طرح پر ایک طرف ہے ظلم، یہ کمزور پر ہاتھ اٹھا دیا، کمزور پر ظلم کرنا اور طاقت سے دب جانا. طاقت کے سامنے دب جانا یہ بزدلی ہے، کمزور پر ہاتھ اٹھانا یہ ظلم ہے. تو شجاعت اور بہادری درمیان کی چیز ہے. ایک طرف وہ ہے کہ جہاں کمزور دیکھا اس پر چڑھ بیٹھے، اسے مارنا شروع کر دیا، اس پر قتل کر دیا اس کو، اور طاقت آ کر گھٹنے ٹیک دیے، ہاتھ جوڑ دیے، سجدہ کر دیا، اس کو بھگوان مان لیا، خدا مان لیا. شجاعت درمیان کیا؟ شجاعت کیا ہے؟ کہ انسان طاقت سے دبتا نہیں اور کمزور پر ظلم کرتا نہیں، یہ درمیان کی چیز ہے. تو اسلام دین اعتدال ہے، درمیان کی چیز جو سب سے اچھی ہوتی ہے. قرآن کی تعلیمات یہی ہیں. اسی طرح پر عدل ہے حکم، یعنی اگر آپ اسلام کو یا قرآن کو ایک خلاصے کے طور پر بیان کرنا چاہیں ایک لفظ میں، تو وہ لفظ عدل ہوگا. عدل کسے کہتے ہیں عربی میں؟ عربی میں عدل کہتے ہیں وضع الشیء فی محلہ، وضع الشیء فی محلہ، کسی چیز کو اس کی اصل جگہ پر رکھنا. اور ظلم وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی جو جگہ اس کی ہٹا کر رکھنا. مثال کے طور پر برتن ہے، چمچ ہے، اس کی جگہ کچن ہے. اگر آپ کتب خانے میں، لائبریری میں رکھیں گے تو یہ ظلم ہو جائے گا اس پر. کتاب اس کی جگہ لائبریری ہے، کتب خانہ ہے، اس کو آپ کچن میں جا کر رکھیں گے، سنک کے نیچے کتاب رکھ دی تو یہ ظلم ہوگا. جہاں پر نرمی ہونی چاہیے، نرم شفقت، نرمی، وہاں اگر آپ سختی کر رہے ہیں تو یہ عدل یا ظلم ہے. اور جہاں پر سخت رویہ ہونا چاہیے وہاں پر آپ نرمی کر رہے ہیں تو یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی عدل نہیں ہے. تو وضع الشیء فی محلہ، ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھو. تو قرآن پاک کی جو تعلیمات ہے وہ عدل کی تعلیمات ہیں، وہ اعتدال کی تعلیمات ہیں. ہر شعبے میں آپ دیکھیے
جتنے شعبے ہیں دنیا میں، مثلا قانون کا شعبہ ہے۔ اب دنیا میں آج یورپ اور مغرب جو ہے اس بات کا دعوے دار ہے، ویسٹ اس بات کا دعوے دار ہے کہ انٹرنیشنل لا ہے اس کے پاس، اور وہ کہتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی تہذیب ہیں، جتنے قومیں ہیں، جتنے مذاہب ہیں، جتنے اور دنیا کی کنٹری ہیں، ان کے پاس انٹرنیشنل لا نہیں ہے، وہ تو مقامی قانون ہے۔ انٹرنیشنل لا کے چیمپئن ہم ہیں، یورپ یہ سمجھتا ہے۔ حالانکہ آپ اگر یورپ کا جائزہ لیں، پوری تاریخ کو 5000 سالہ جو معلوم تاریخ ہے اس کو دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ یورپ میں کبھی انٹرنیشنل لا ہوا ہی نہیں رہا، کامیابی نہیں ہوا اور نہ رہا کبھی۔ دیکھیے آج کا جو مغرب اور یورپ ہے اس کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، ایک یونانی فکر و فلسفہ اور ایک رومن شہنشاہیت کے ادارے اور دو مالائی رسم و رواج۔ یہ دو چیزیں ہیں جس کی کوکھ سے مغرب نے جنم لیا، جس سے یہ مغرب کا ذہن و فکر بنا، نفسیات اور سائیکولوجی بنی، سوچ و فکر بنی۔ یہ دو چیزیں، یونانی فکر و فلسفہ اور رومن دور کے رسم و رواج، دیومالائی عقائد اور ان شہنشاہیت زدہ مادی زبردست ادارے، اور یہ دونوں بھی نسل پرست تھے۔ سب سے بڑا فلسفی یونان کا تھا ارسطو۔ ارسطو کا قول ہے، ارسطو نے کہا، اس کا قول ہے کہ ساری دنیا کی اقوام یونانیوں کی غلامی کے لیے پیدا ہوئی ہیں۔ جی تو ارسطو اتنا بڑا فلسفی، اس نے کہا کہ ساری قومیں جو ہے یونانیوں کی غلامی کے لیے پیدا ہوئی۔ دوسرا یونان کا بہت بڑا فلسفی افلاطون، جس کی کتاب ڈیموکریسی مشہور ہے، جمہوریت۔ افلاطون بہت بڑا فلسفی، فلاسفر، وہ بھی یہ کہتا ہے، اس کا کہنا ہے کہ دنیا میں اکثر قومیں، یعنی غیر یورپ جتنی قومیں ہیں، نان یورپ جو ہے وہ یورپ والوں کی غلامی کے لیے پیدا ہوئی ہے، اکثر قوموں کو غلامی کے کھانے میں اس نے رکھا ہے۔ لہذا مغرب کے لیے بہت مشکل ہے کہ مغرب اس بات کو تسلیم کرے دل سے اور مانے کہ ساری دنیا کے انسان برابر ہیں، مساوات کا، برابری کا اور سب کو برابر حق دینے کا مغرب دعویٰ تو بہت کرتا ہے، لیکن مغرب کے لیے جو اس کی فطرت اور نفسیات ہے، جس کوکھ سے اس نے جنم دیا ہے، وہ نسل پرست قوانین تھے، رومن اور نسل پرستانہ افکار اور فلسفے تھے یونان کے، جس سے مغرب پیدا ہوا۔ تو لہٰذا مغرب کی فطرت میں نسل پرستی داخل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات۔ کہ عربی کے آپ اسکالر ہیں، عربی زبان نہیں بول سکتے؟ میں اس مشرف کی بات کر رہا ہوں جس مشرف کے بارے میں آج کل آپ بڑے سرگرم ہیں۔ بہت سارے ایسے جناب سینیٹر یہاں پہ لندن میں جن کے کئی ملینز، 100 ملین سے زیادہ تو ان کی پراپرٹی ہے۔ اگر یہ دو خوبیاں مسلمانوں کے اندر ہیں تو پھر تیار رہو کہ تمہارے ملک پر مسلمانوں کی حکومت ہوگی۔ پاکستان ایک بین الاقوامی سازش کا شکار ہے۔ کیوں نہ یہ خطہ زمین خود بڑا ہو کے دکھائے، اور میرے خیال میں اس کا وقت آ گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مغرب جس فلسفہ اور فکر یونان کی اور رومن عقائد اور روایات سے کی کوکھ سے مغرب نے جنم لیا ہے، تو اس کے لیے بہت مشکل ہے، ناممکن ہے کہ وہ ساری دنیا کے انسانوں کو برابر کا درجہ دے، مساوات قائم کر لے۔ مغرب کی پوری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مغرب نے کبھی بھی غیر مغرب کو، غیر مسیحی کو اور غیر یورپین کو اپنے برابر نہیں سمجھا۔ ہاں مذہب سے امید کی جا سکتی تھی کہ تمام مذہب خدا کی طرف سے ہوتا ہے، خدا سب کا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، کہ وہ سب کو برابر کا درجہ دے۔ لیکن بدقسمتی سے مغرب میں جو کرسچنیٹی آئی ہے، جو عیسائیت آئی ہے، وہ سینٹ پال کی عیسائیت ہے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مقالہ نگار ڈبلیو ریڈ نے لکھا ہے کہ سینٹ پال عیسائیت کا دوسرا بانی بن گیا۔ اس کی تعلیمات اتنی مختلف تھی حضرت عیسیٰ السلام سے کہ گویا ایک نیا مذہب اس نے ایجاد کر دیا۔
وہ خود روم کا باشندہ تھا. اس کے نسل پرست